میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی قسم شریعت میں ویلڈ ہے اور کون سی ویلڈ نہیں ہے، شریعت میں کس قسم کا اعتبار ہے اور کس کا اعتبار نہیں ہے، یہ میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آدمی سوسائٹی میں رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ کسی معاملے کے اندر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ کا مخاطب ہے، آپ کا جو سامنے والا شخص ہے، آپ اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں مگر وہ یقین نہیں کر رہا ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر انسان قسم کھاتا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا شخص ہی ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ قسم کھا کر بتاؤ تب میں یقین کروں گا، کبھی وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، آدمی خود قسم کھا دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ کون سی قسم کھانا ویلڈ ہے اور کون سی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ رب العزت کا نام بار بار اپنی قسم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور بغیر ضرورت کے وہ قسم کھاتے ہیں۔ ایسی قسم کھانا ناجائز ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے، سمپلی بات کر رہا ہے، کوئی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسی قسم کھا رہا ہے، اور قسم بھی ایسے کھا رہا ہے کہ جو شریعت میں ویلڈ ہی نہیں ہے، جس کی قسم کھانے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا کر اپنی بات بتا رہا ہے۔ کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، اپنی روزی روٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں کہ میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، یا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری قسم کھاتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری قسمیں سوسائٹی کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر، شدید ضرورت کے بغیر قسم کھانا جائز نہیں۔ کوئی خاص بڑی مجبوری نہیں ہے، بڑا تقاضا نہیں ہے، کوئی بڑا عذر نہیں ہے، اور پھر بھی آدمی قسم کھائے تو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، ایسی قسم کھانا ناجائز۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ جیسا بھی میں نے بہت ساری ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیے کہ میرے سر کی قسم، ماں کی قسم، بچوں کی قسم، روزی روٹی کی قسم، روزگار کی قسم، پیٹ کی قسم، بہت ساری قسمیں انسان کھاتا ہے، خالہ کی قسم، پھوپھی کی قسم۔ تو اس طرح کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ قسمیں کھانا بالکل ناجائز ہے۔ اگر قسم کھانے کی شدید ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ رب العزت کے نام، یعنی لفظ اللہ یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، مثلا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، یا ان کی قسم کھائی جائے گی، یا تو اللہ کی قسم کھائی جائے لفظ اللہ کی اگر تقاضا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان کی قسم کھائی جائے۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس شخص نے شرک کیا۔ حدیث میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کی قسم کھا رہا ہے، مجبوری میں کھائے یا بغیر مجبوری کے کھائے، عذر کے ساتھ کھائے یا بغیر عذر کے ساتھ کھائے، تو ایسا کرنا شرک کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی انسان کی، کسی بھی چیز کی، روزگار کی، روزی روٹی کی، سر کی، پیر کی، کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب یہاں دو باتیں اور سمجھنے کی کہ قسم کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے قسم دینا اور ایک ہے قسم کھانا۔ ایک تو آدمی خود قسم کھاتا ہے، مثلا میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یا رحمان کی قسم کھاتا ہوں، یا رحیم کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو اس طرح آدمی خود قسم کھاتا ہے، ایک یہ کہ دوسرے کو قسم دیتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس کسی کی کال آ رہی ہے اور آپ کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں، تو سامنے والا آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہے، میسیج میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، تجھ کو اللہ کی قسم فون اٹھا، کال اٹھائیے، اس طرح قسم دے رہا ہے۔ یا اس طرح بات چل رہی ہے، دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بات پیش آ گئی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی، یہ کام کرنا، ایسا مت کرنا۔ تو یہ جو دوسرے کو قسم دی جا رہی ہے، کیا یہ شریعت کی نظر میں ویلڈ ہے؟ اس کا اعتبار ہے؟ تو شریعت کی نظر میں یہ انویلڈ، اس کا اعتبار نہیں۔ کسی کو قسم دینے سے کوئی قسم نہیں ہوتی، نہ تو اس شخص پر جو دے رہا ہے اور نہ اس شخص پر جس کو دی جا رہی ہے۔
قسم جب انسان کھاتا ہے تبھی ویلڈ ہوتی ہے، اور اگر آدمی اللہ کے علاوہ، اللہ یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کی، انسان کی قسم کھاتا ہے تو شریعت میں ویلڈ نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ مثلا جیسا بھی میں نے بتایا، کوئی یہ کہے میں ماں کی قسم کھاتا ہوں، تو کیا یہ قسم مانی جائے گی شریعت کی نظر میں؟ یہ قسم ویلڈ نہیں ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب قسم جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ شریعت نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہ 3-4 آیتیں ہیں، 3-4 لائنیں یہاں پر قسم کو بتایا ہے کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم جو ہے وہ قسم لغو ہوتی ہے، ایک قسم غموس ہوتی ہے، ایک قسم منعقدہ ہوتی ہے، اور تینوں طرح کے لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ قسم لغو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غلط فہمی میں قسم کھائے، آدمی اپنے علم کے مطابق غلط فہمی میں قسم کھائے۔ مثلا ایک شخص آپ کے گھر آیا، اس نے بیل بجائی، آپ باہر نکل کر آئے، اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے فادر گھر پر ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں گھر پر ہیں، بیٹھک میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابا جو ہیں بیٹھک میں موجود ہیں، آپ نے جا کے اور آپ نے اس کو قسم کھا کے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، آپ نے اس کو قسم کھا کر بتایا کہ ہاں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ابا جو ہیں بیٹھک میں موجود ہیں۔ آپ اندر گئے، بیٹھک میں جا کے دیکھا تو والد صاحب تو موجود ہی نہیں ہیں، اور آپ قسم کھا کے آئیں، تو یہ قسم غلط فہمی میں کھائی گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ موجود ہے، اس کے علم کے مطابق واقعہ صحیح تھا مگر واقعہ غلط ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ والد صاحب گھر میں موجود ہیں، تو اس لیے اس نے قسم کھا لی، حالانکہ والد صاحب گھر میں موجود نہیں، بیٹھک میں موجود نہیں۔ تو شریعت میں اس قسم کو قسم لغو کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح کی قسم کھا لے تو شریعت میں اس پہ مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، عام طور سے یہ قسم کم کھائی جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے قسم غموس، کہ ایک آدمی پاسٹ میں، ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے متعلق قسم کھاتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے اور پھر بھی قسم کھا رہا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نماز پڑھ کر آئے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ ہاں پڑھ کر آیا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، قسم کھا کر بتاؤ۔ اس نے قسم کھا کر بتایا کہ اللہ کی قسم میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، حالانکہ وہ نماز پڑھ کر نہیں آیا، تو اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ تو یہ جو جھوٹی قسم ہے اس کو شریعت میں قسم غموس، یمین غموس کہتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرتے ہیں، اپنی باتوں کو سچا منوانے کے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور پھر کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مگر سامنے والے کو قسم کھا کر یہ بتلا رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے قسم منعقدہ، کہ آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں۔ مثلا یہ قسم کھا لی، 2 بھائی کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، یا 2 دوستوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ایک دوست نے کہا کہ آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کبھی تیرے گھر نہیں آؤں گا، آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ تجھے کال نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، کبھی تجھ سے مسافہ تک نہیں کروں گا۔ اس طرح کی آدمی قسم کھا لیتا ہے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے، اس طرح کی قسم تو کھا لی، بھائی نے بھائی سے کہا کہ میں آج کے بعد تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اور قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو اس طرح تو گاڑی نہیں چلتی ہے۔ زندگی میں بھائیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور یہ ایسی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر غلط بات ہو۔ تو اب وہ پھر دوبارہ بھائی سے بات کر لیتا ہے، تو قسم تو ٹوٹ گئی۔ جب قسم ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے لفظ کا، اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال ہم نے کیا اور اس کو ہم نے جھٹلا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک پینلٹی، ایک جرمانہ لگایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو سمجھایا گیا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی بات کی قسم کھا لی اور پھر اس کو جھٹلا دیا، تو گویا تم نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے، ڈس رسپیکٹ کی ہے، بے احترامی کی ہے، تو لہذا اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائیے،
10 مسکین کو ڈھونڈیے، 10 ضرورت مند ہیں، ان کو 2 وقت کا کھانا کھلائیے، یا 2 وقت کھانے کے ان کو پیسے دیجیے، یا پھر یہ کہ ان کو ایک ایک جوڑا دیجیے، ایک ایک لباس پہنائیے 10 مسکینوں کو، لباس نہیں ہے تو 10 لباسوں کے 10 مسکینوں کو، الگ الگ مسکینوں کو آپ پیسے دیجیے۔ یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک مسکین کو دونوں ٹائم 10 دن کھانا کھلائیے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر لگاتار 3 دن کے روزے رکھیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرے گا، یعنی یہ جو کفارے پینلٹی بطور جرمانے کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم قرار دیا جائے گا، اور قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، تو قیامت کے دن اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ آدمی جان بوجھ کر غلط فہمی میں بہت ساری قسمیں کھا لیتا ہے اس طریقے سے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بات خراب ہو گئی۔ میں مسجد میں گیا، مسجد میں جا کر قرآن میں نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور اس پہ بلکہ یہ کہا کہ پہلے مسجد میں گیا وضو کرنے کے بعد قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر یہ کہا کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنے بیٹے کے گھر نہیں جاؤں گا، نہ اس سے بات کروں گا۔ اب کئی مہینے اس طرح گزر گئے، اب وہ جو بیٹا تھا اس کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر کے بڑے کہاں ہیں، مثلا دادا کہاں ہیں۔ اب بیٹے کو جب دادا کی باپ کی ضرورت پیش آئی، اب وہ اس کے سامنے معافی تلافی کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معافی تلافی ہو رہی ہے۔ اب باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تو تیرے گھر کیسے چلا جاؤں؟ تو اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے۔ تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قرآن، اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ شریعت کے اندر ویلڈ ہوتی ہے۔ قرآن کی قسم کھا لی ہے، اور آپ اگر اس کے گھر جاتے ہیں اور یہ قسم پوری کرنی یہ قسم توڑنی ضروری ہے، تو آپ اس کے گھر جائیے، قسم توڑ دیجئے اور اس کا کفارہ ادا کیجئے۔ کفارے کی شکل یہ ہے، یا تو آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائیے، یا پھر یہ کہ ایک ہی مسکین کو دونوں ٹائم 10 دنوں تک کھانا کھلائیے، یا 10 مسکین اور ضرورت مند کو الگ الگ ایک ایک لباس دیجئے، کپڑے دیجئے، یا اس کے پیسے دیجئے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کے لگاتار روزے رکھیے۔ انہوں نے 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، تب ان کی جا کر قسم پوری ہو گئی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قسم آدمی 2 طرح کی کھاتا ہے۔ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کسی جائز کام کو نہ کرنے کی، مثلا ہسبینڈ قسم کھا لے وائف کے سامنے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تجھ سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی سے بات کرنا تو ضروری ہے، آدمی ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، تو شریعت میں اس کے ساتھ تعلق رکھنا، باتیں کرنا یہ تو ضروری ہے، مباح چیز ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز پر قسم کھا لے کہ جس کو کرنا شریعت کی طرف سے ضروری ہے، تو اس قسم کو توڑ دینا ضروری ہے، اس کو توڑے اور یہ کفارہ ادا کرے۔ مثلا ایک بھائی نے، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی، ایک بھائی نے قسم کھا لی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تو بھائی سے تعلق رکھنا، بھائی کے گھر آنا جانا یہ تو ضروری کام ہے، شریعت کا حکم ہے کہ بھائی سے تعلق رکھو۔ تو ایسی قسم کو توڑ دینا شریعت کی طرف سے واجب اور ضروری ہے۔ اس قسم کو توڑیے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کفارے کی شکلیں بتائی ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، کم از کم 3 دن کے لگاتار روزے رکھیے، یہ کام کیجئے، وہ قسم پوری ہو جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ سے بچ جائیں گے۔ آج کل معاشرے کے اندر قسم کھانے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آدمی قسم کھا رہا ہے، کاروبار پہ کھڑا ہے، اپنے بزنس پہ کھڑا ہے، دکان پر ہے، کوئی کسٹمر آیا، وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، تو آدمی اس کو یقین دلانے کے لیے بغیر بات کے قسم کھا دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو اس کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی اس طرح کی قسم کھاتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، صبح سے شام تک اپنی دکان پر بیٹھا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی ساری برکت کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو آدمی اپنے کاروبار میں، سامان کی خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے، روزی سے برکت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طے کیجئے کہ آج کے بعد شدید ضرورت کے بغیر قسم نہیں کھانی، شدید ضرورت کے بغیر قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔
اگر کوئی شدید ضرورت، کوئی بڑی مجبوری پیش آ جائے تو اس وقت صرف اللہ رب العزت کی قسم کھانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ بعض مرتبہ کسی معاملے پر آدمی کو قسم کھانی پڑ رہی ہے، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی، دو دوستوں میں آپس میں کچھ انبن ہو گئی، ایک نے قسم کھا لی کہ میں تجھ سے آئندہ کال نہیں کروں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک ہی جملے میں دو قسمیں کھا لی ہیں۔ تو اب جب دو قسمیں کھا لی ہیں تو قسم کو توڑا جائے گا تو پھر دو کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، پھر 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر صرف 3 روزے سے کام نہیں چلے گا بلکہ 6 روزے رکھنے پڑیں گے، 3 روزے ایک قسم کے اور 3 روزے پھر دوسری قسم کے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر قسم کے تعلق سے کنٹرول رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ کہ اے لوگو اللہ کو اپنی قسم کی ڈھال مت بناؤ، یعنی سمپل الفاظ میں کہ یعنی اللہ کی قسم کھانے کو کھلونا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کا خیال رکھو، اس کی بے عزتی مت کرو کہ بات بات پر تم اللہ کی قسم کھائے جا رہے ہو پھر قسم جھوٹی کھا لیتے ہو۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قسم کھانے کے معاملے میں شدید پرہیز کا معاملہ کریں۔ جب شدید تقاضا اس وقت قسم کھانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو